آئی لاسٹ میں نے کھویا مائی فیوریٹ بک اپنی پسندیدہ کتاب کو. یہاں پہ آئی کیا ہے؟ آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈو یور افیکشن ہے. لاسٹ سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا جو ہے ٹائٹل ہوا. مائی فیوریٹ میں اپنے پسندیدہ، فیوریٹ یہاں پہ ایک ایڈجیکٹو ہے، بک یعنی کہ کتاب کو جو ایک کامن ناؤن ہے. ڈیفرنس ہے اس اسٹوری میں، آپ 12 کے 12 جو ٹینسز ہے انشاءاللہ آپ کو سب میں یہاں پہ پڑھاؤں گا. اسٹوری اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ جتنے بھی ٹینسز ہیں یہاں پہ انشاءاللہ یہاں پہ استعمال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر. اگر PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو. لکھا ہو کہ دا مومنٹ آئی اوپنڈ مائی بیگ، یعنی کہ جیسے ہی یا اس وقت جب میں نے کھولا، آئی اوپنڈ میں نے کھولا، مائی بیگ اپنی بیگ کو، اپنی بستے کو، آفٹر اسکول یعنی کہ اسکول کے بعد، آئی فیلٹ یعنی کہ مجھے لگا یا میں نے محسوس کیا، سڈن شوق یعنی کہ ایک اچانک شوق محسوس کیا، جھٹکا محسوس کیا. ٹھیک ہے. ڈفرینس یہاں پہ آپ نوٹ کریں، آئی اوپنڈ اگر سبجیکٹ کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم آ جائیں تو سمجھ لینا وہ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. اچھا آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ مائی فیوریٹ بک یعنی کہ میرا پسندیدہ، فیوریٹ مطلب پسندیدہ، بک یعنی کہ کتاب، واز مسنگ یعنی کہ غائب تھی، مسنگ مطلب غائب ہونا، اینڈ اور اسٹرینج فیئر اور ایک عجیب سی، اسٹرینج کہتے ہیں ایک عجیب سی جو آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہوں، ایک عجیب سی فیئر یعنی کہ خوف، بگین یعنی کہ شروع ہوا، بگین جسے ہم انیشیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کامنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹارٹ بھی کہتے ہیں. ایک عجیب سی خوف شروع ہوا، ٹو گرو یعنی کہ بڑھنا، ان سائڈ می یعنی کہ میرے اندر، یعنی کہ ایک عجیب سی خوف پیدا ہو گئی میری اندر. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ میکنگ بناتے ہوئے، مائی تھاٹس میرے خیالات کو، ریسٹلیس یعنی کہ بے چین، اینڈ ڈیپلی ڈسٹرب اور بہت زیادہ، ڈیپلی مطلب بہت زیادہ یا گہرائی سے، ڈسٹرب یعنی کہ پریشان. تو اس طریقے سے یعنی کہ جو میرے خیالات نے کیا کیا، یعنی کہ اس چیز نے میرے خیالات کو بے چین کر دیا، میرے سوچ کو بے چین کر دیا اور مجھے کافی حد تک ڈسٹرب کیا، پریشان کیا. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ دیٹ بک یعنی کہ وہ کتاب، واز ناٹ آرڈینری ایک آرڈینری نہیں تھی، ایک کامن کتاب نہیں تھی، ایک عام کتاب نہیں تھا. اٹ واز مائی کمپینین اے میرا کمپینین تھا، اے میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، میرا فرینڈ تھا، میرا کلیگ تھا. ڈیورنگ لونلی ایوننگ یعنی کہ تنہا، لونلی کہتے ہیں تنہا، ایوننگ یعنی کہ شام، ڈیورنگ مطلب کے دوران، یعنی کہ میرے تنہا شاموں کے دوران وہ میرا ساتھی تھا، وہ کتاب میرا ساتھی تھا. I had been reading it regularly میں اسے ہر دن پڑھ رہا تھا. ریڈ مطلب پڑھنا جسے ہم اسٹڈی بھی کہتے ہیں، ریگولرلی یعنی کہ ہر دن. ایک چیز نوٹ کر ڈفرینس، ایک وہ یہاں پہ آئی دیکھ رہے ہو، آئی آپ کا سبجیکٹ ہے، یہاں پہ ایڈ بین کیا ہے، آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، ریڈنگ یعنی کہ ایک فورتھ فارم آف دا ورب ہے. تو اس طرح سے یہ پورا سنٹینس کیا ہوا، یہ پورا سنٹینس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا سنٹینس ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ کنٹینیوس میں سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آتا ہے، پھر آپ کی ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے. آپ کی ہیلپنگ ورب کیا ہے، ایڈ بین ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ورب. اچھا جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ کے اردو جملوں میں آخر میں کیا آتا ہے، رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی. ٹھیک ہے. تو آئی ایڈ بین ریڈنگ اٹ ریگولرلی یعنی کہ میں اسے ہر دن پڑھ رہا تھا، اینڈ اور اٹس میننگ فل لیسن اور اس کے، اٹس مطلب اس کے، میننگ فل یعنی کہ باہمانی، بامقصد، لیسنز یعنی کہ اسباق، ایڈ انسپائرڈ می مجھے متاثر کر چکے تھے، انسپائر کر چکے تھے، حوصلہ دے چکے تھے. ٹو تھنک سوچنے کے لیے، پازیٹیولی یعنی کہ مثبت طریقے سے، اباؤٹ لائف یعنی کہ زندگی کے بارے میں. یعنی کہ اس میں جتنے بھی لیسنس تھے انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ آپ کو پازیٹیولی سوچنا ہے، مثبت طریقے سے سوچنا ہے لائف کے بارے میں. ایک اور چیز نوٹ کر ڈفرینس، ایڈ انسپائرڈ یہ کیا ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے. پاسٹ پرفیکٹ میں سب سے پہلے اسی طرح سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر ورب کا تھرڈ فارم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پاسٹ پرفیکٹ. اور جب پاسٹ پرفیکٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو تو اس کے آخر میں کیا آتا ہے، چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی. فار ایگزامپل آئی ایڈ گون ٹو اسکول میں اسکول جا چکا تھا. آئی ایڈ ڈرنک واٹر میں پانی پی چکا تھا. آئی ایڈ واچ ٹی وی میں ٹی وی دیکھ چکا تھا. تو اس طرح سے پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس آپ بناتے ہو. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا ہو کہ ایٹ فرسٹ یعنی کہ شروع میں، ایٹ فرسٹ مطلب شروع میں، آئی ازیومڈ میں نے سوچا، ازیوم مطلب سوچنا، فرض کیا،
میں نے سوچا کہ آئی ہیڈ سمپلی forgotten، میں صرف کھو چکا تھا، میں صرف بھول چکا تھا، ٹھیک ہے، forgotten بھول چکا تھا، یہ اگین پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے، میں صرف بھول چکا تھا کہاں پر آئی پلیسڈ اٹ، یعنی کہ میں نے رکھا تھا، یعنی کہ میں صرف بھول چکا تھا کہ اسے میں نے کہاں پہ رکھا ہے۔ آئی سرچڈ، یعنی کہ میں نے تلاش کی، ڈھونڈنا، سرچ مطلب تلاش کرنا، ڈھونڈنا، جسے فائنڈ بھی کہتے ہیں، لوکنگ فار بھی کہتے ہیں۔ میں نے تلاش کی مائی روم، یعنی کہ اپنے کمرے کو، یعنی کہ اپنے کمرے کی تلاشی لی، کیئرفلی یعنی کہ محتاط طریقے سے۔ یہاں پہ کیئرفلی کیا ہے؟ ایک ایڈورب ہے۔ ایڈورب سمپلی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کسی سنٹینس میں کسی ورب، ایڈورب یا کسی اور ایڈجیکٹو کے میننگ میں موڈیفائی کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ سمپلی کیا؟ آئی واک، میں چلتا ہوں، ابھی میں کیسے چلتا ہوں یہ میں ایڈورب بتائے گا۔ آئی واک سلولی، میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوں۔ آئی واک فاسٹلی، میں تیزی سے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کیئرفلی ہو، فاسٹلی ہو، سلولی ہو، یہ سارا کیا ہے؟ گریجلی ہو، یہ سارا ہیڈ ورب ہے۔ اچھا، تو میں نے تلاشی لی اپنے کمرے کا، کیئرفلی چیک کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے، شیلفز یعنی کہ الماریوں کو، ڈراز یعنی کہ درازوں کو، اینڈ ایون ایڈن کارنرز، حتیٰ کہ، ایون مطلب حتیٰ کہ، ایڈن یعنی کہ چھپا ہوا یا پوشیدہ، کارنرز یعنی کہ کارنرز کو، کونوں کو۔ ایڈن کو ہم کانفیڈینشیل بھی کہتے ہیں، سیکریٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کے بٹ، لیکن، دا بک یعنی کہ جو کتاب تھی، ریمینڈ مسنگ یعنی کہ وہ غائب ہی تھا، یعنی کہ وہ ابھی ڈھونڈ نہیں، ابھی نہیں پا رہا تھا، ابھی ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے ہم اسے۔ انکریزنگ بڑھاتے ہوئے، انکریز مطلب بڑھانا، جسے ہم آئٹن بھی کہتے ہیں، بڑھاتے ہوئے مائی اینزائٹی یعنی کہ میرے پریشانی کو۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا ہو کہ مائی مائنڈ یعنی کہ میری سوچ، میری ذہن، بیکیم یعنی کہ بنی، کنفیوزڈ یعنی کہ الجھن کا شکار بنی، پریشان بنی، اینڈ اور آئی اسٹارٹڈ اور میں نے شروع کی، امیجننگ یعنی کہ تصور کرنا یا سوچنا، ڈفرینٹ پاسبلٹیز یعنی کہ مختلف ممکنات کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں نے کیا کیا؟ مختلف چیزیں سوچنا شروع کر دی کہ شاید میں نے وہاں پہ رکھا ہوگا، شاید میں وہاں پہ بھول چکا ہوں، تو اس طرح کے پاسبلٹیز میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ آئی یعنی کہ میں، ونڈرڈ یعنی کہ پریشان رہا، یعنی کہ سوچتا رہا، الجھن میں پڑا ہوا۔ if someone had taken it، کوئی شاید لے چکا ہوگا، چوری کر چکا تھا، اور یا if I had lost it forever، میں اس کو زندگی بھر کے لیے کھو چکا ہوں۔ اس طرح کے سوچ میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ lost مطلب کھونا، forever یعنی کہ ہمیشہ کے لیے۔ which made me feel deeply upset and worried، یعنی کہ اسی چیز نے، یعنی کہ اسی سوچ نے made me مجھے بنایا تھا، feel مجھے محسوس کرایا تھا، deeply یعنی کہ بہت زیادہ، upset کہ مایوس، and worried اور پریشان بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ upset کو ویسے معنی بھی ہے پریشان، لیکن یہاں پہ ایز مایوس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا ہو کہ آئی ریممبرڈ یعنی کہ مجھے یاد آیا، آئی سبجیکٹ، ریممبرڈ آپ کا مین ورب، مان ایکشن، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹنس ہوا۔ آئی ریممبرڈ یعنی کہ میں نے یاد کی، دیٹ کہ آئی ہیڈ کیریڈ دا بک یعنی کہ میں بک کو لا چکا تھا، ٹو اسکول یعنی کہ اسکول میں، ارلیئر یعنی کہ صبح سویرے، یعنی کہ صبح سویرے میں اسکول میں لا چکا تھا۔ اگین یہ کیا ہے؟ ابھی میں نے اب سمجھایا تھا، آئی ہیڈ کیریڈ، یہ پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے۔ ارلیئر یعنی کہ صبح سویرے، دیٹ ڈے یعنی کہ اس دن، دس ریئلائزیشن یعنی کہ یہی سوچ، یہی احساس، میڈ می مور اینشیس یعنی کہ یہی احساس نے مجھے بنایا تھا، میڈ می بنایا تھا، مور اینشیس یعنی کہ زیادہ بے چین بنایا تھا، as I could not recall bringing it back to home safely، جس طریقے سے یا جو ہی I could not recall تو میں یاد نہیں کر سکا، recall مطلب یاد کرنا، تو اس طرح سے میں یاد نہیں کر سکتا، bringing it back واپس لاتی ہوئی، home یعنی کہ گھر، safely یعنی کہ بحفاظت، یعنی کہ یہ مجھے یاد تھا کہ میں صبح سویرے اس کو اسکول میں لے آیا تھا، لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کو واپس میں گھر لے جا چکا تھا بحفاظت۔ تو آگے کیا کر ریفرنس کہ دا نیکسٹ مارننگ یعنی کہ اگلی صبح، نیکسٹ مارننگ اگلی صبح، آئی ریچڈ یعنی کہ میں پہنچا، جسے ہم ارائیو بھی کہتے ہیں، پہنچا کہاں؟ اسکول یعنی کہ اسکول میں، ارلیئر یعنی کہ صبح سویرے، دین یوزول معمول سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح جو ٹائمنگ تھا اس سے پہلے میں اسکول پہنچا تھا۔ آئی کوئکلی یعنی کہ میں بڑی جلدی سے، وینٹ ٹو مائی کلاس روم یعنی کہ سیدھا گیا اپنے کلاس روم میں، کمرہ جماعت میں، اینڈ اسٹارٹڈ اور شروع کیا، سرچنگ یعنی کہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، انڈر ڈیسک یعنی کہ ڈیسک کے نیچے، اراؤنڈ چیئرز یعنی کہ کرسیوں کے ارد گرد، اینڈ نیئر ونڈوز حتیٰ کہ کھڑکیوں کے قریب، نیئر مطلب کے قریب،
होपिंग यानी कि उम्मीद करते हुए, होप मतलब उम्मीद करते हुए, उम्मीद करना, टू फाइंड पाने के लिए, ढूंढने के लिए, सम क्लू यानी कि कोई सुराग, ठीक है। यानी कि मैं इधर उधर हर जगह ढूंढ रहा था कि शायद मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे मेरा किताब मुझे मिल जाए। आई आस्क्ड यानी कि मैंने पूछा, आस्क मतलब पूछा, जिसे हम इंक्वायर भी कहते हैं। मैंने पूछा माई क्लासमेट्स यानी कि अपने क्लासमेट्स को, यानी कि अपनी अमजमात को, पोलाइटली यानी कि शाइस्तगी से। यहाँ पे पोलाइटली अगेन क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ये अगेन एक एडवर्ब है। तो मैंने अपने क्लास फेलोज़ को शाइस्तगी से पूछा, बट लेकिन, नन ऑफ देम यानी कि उनमें कोई भी नहीं, एड सीन देख चुका था, द बुक यानी कि किताब को, देयर आंसर्स यानी कि उनके जो जवाबात थे, मेड मी फील डिसअपॉइंटेड यानी कि मुझे क्या किया, मायूस कराया, ठीक है। यानी कि उनके सारे उन सब के जवाबात ऐसे थे कि जिससे मैं मायूस हो गया। एंड आई बिगेन और मैंने शुरू किया, टू लूज़ होप यानी कि उम्मीद खोना, स्लोली यानी कि आहिस्ता से। यहाँ पे स्लोली अगेन क्या है, अभी बताया, एक एडवर्ब है। आगे क्या का डिफरेंस कि वाइल आई वॉज सिटिंग यानी कि जब मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग मैं बैठा हुआ था, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, लॉस्ट खोया हुआ था, इन माई थॉट्स अपने ख्यालात में, ठीक है, थॉट्स मतलब ख्यालात में। माई टीचर मेरी उस्तानी, मेरी उस्ताद, नोटिस किया, देखा, माई अनयूजुअल साइलेंस यानी कि मेरी गैर मामूली, अनयूजुअल मतलब गैर मामूली, साइलेंस यानी कि खामोशी को। शी अप्रोच यानी कि वो करीब आई, अप्रोच मतलब करीब आना, पास आना, मी यानी कि मेरे करीब आए, एंड जेंटली और शाइस्तगी से, नरमी से, आस्ट यानी कि पूछी, अबाउट द रीज़न यानी कि रीज़न के बारे में, इस मसले के बारे में, बिहाइंड माई सैडनेस यानी कि मेरे उदासी के पीछे जो रीज़न है उसके बारे में मुझे पूछी। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि आई एक्सप्लेन यानी कि मैंने वजाहत की, मैंने बताई, एक्सप्लेन मतलब वजाहत करना, बताना, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, कि किस तरह मेरी किताब मैंने कोई है, एवरीथिंग टू हर यानी कि उसके लिए, यानी कि मैंने हर चीज़ उसको बताई। एंड और शी लिसन्ड और उसने सुनी, लिसन्ड मतलब सुनी, पेशेंटली यानी कि सब्र तहमुल से। शी एडवाइस यानी कि उसने मशवरा दी, एडवाइस मतलब मशवरा देना, जिसे हम सजेस्ट भी कहते हैं, मशवरा दी, मी यानी कि मुझे, कि नॉट टू पैनिक कि आप न घबराएं, एंड इनकरेज और मुझे हौसला दी, इनकरेज मतलब हौसला देना, मी यानी कि मुझे, टू थिंक कि मैं सोचूं, कामली यानी कि सुकून अंदाज में, खामोशी से, एंड सर्च और ढूंढूं, अगेन एक बार फिर, विद फोकस यानी कि तवज्जो से। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि उसने, मेरे टीचर ने, मेरे उस्तानी ने मुझसे कहा कि आप बिना घबराए, बड़ी खामली, बड़ी पुरसुकून अंदाज में एक बार फिर तवज्जो के साथ ढूंढ लें। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के अर वर्ड्स यानी कि उसकी अल्फाज, उनकी बातें, गेव मी मुझे दिया, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, यानी कि उसकी अल्फाज ने मुझे ताकत दी। एंड आई डिसाइडेड और मैंने फ़ैसला की, डिसाइडेड मतलब फ़ैसला की, किस चीज़ का, टू कंटिन्यू जारी रखना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, जिसे हम कैरी ऑन भी कहते हैं। क्या जारी रखना मैंने शुरू की, सर्चिंग यानी कि ढूंढना, दिस टाइम यानी कि इस दफ़ा, आई ऑब्जर्व्ड यानी कि मैंने देखा, मैंने जायज़ा लिया, एवरी स्मॉल डिटेल यानी कि हर एक छोटे डिटेल थे, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू रिमेंबर याद करने का, वेयर आई एड लास्ट सीन द बुक कि कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, आई एड सीन में देख चुका था, लास्ट यानी कि आखिरी बार, द बुक यानी कि किताब को, सडनली यानी कि अचानक, आई रिकॉल्ड यानी कि मैंने याद किया या मुझे याद आया, सिटिंग बैठा हुआ, नियर द प्लेग्राउंड यानी कि प्लेग्राउंड के नज़दीक, आफ्टर स्कूल यानी कि स्कूल के बाद, यानी कि मैंने याद किया कि मैं आखिरी बार कहाँ पे बैठा हुआ था, प्लेग्राउंड के नज़दीक, जो स्कूल के बाद मैं प्लेग्राउंड के करीब बैठा हुआ था। आई इमीडिएटली यानी कि मैं फ़ौरन, इमीडिएटली मतलब फ़ौरन, रश्ड देयर यानी कि जल्दी जल्दी गया, रश मतलब जल्दी जल्दी जाना, ओपिंग उम्मीद करते हुए, दैट के आई माइट फाइंड कि शायद मैं तलाश करूं या पाऊं, समथिंग कोई ऐसी चीज़, दैट कुड लीड मी जो मुझे ले जा सकें, लीड मी ले जा सकें, टू माई लॉस्ट बुक मेरे खोई हुई किताब के पास। तो आगे ख्याल का डिफरेंस, नियर अ बेंच यानी कि एक बेंच के करीब, आई नोटिस्ड यानी कि मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, समथिंग कोई चीज़, लाइंग पड़ा हुआ था, पार्शली इडन जो आधा उसका छुपा हुआ था, पोशीदा था,
انڈر ڈرائی لیوز یعنی کہ خشک پتوں کے نیچے. مائی ہارٹ میرا دل. اسٹارٹڈ یعنی کہ شروع ہوا. بیٹنگ یعنی کہ تیز دھڑکنا. بیٹنگ فاسٹر یعنی کہ تیز دھڑکنا شروع ہو گیا. ایز آئی مووڈ کلوزر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا. ود کیوریاسٹی یعنی کہ تجسس سے. اینڈ اوپ اور امید سے. ٹھیک ہے, بیسکلی یعنی کہ اس نے کتاب ڈھونڈ لی لیکن ابھی بھی وہ کنفرمڈ نہیں ہے. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ٹو مائی سرپرائز یعنی کہ میری حیرت میں یعنی کہ میری حیرانگی میں. اٹ واز مائی فیوریٹ بک. یہ میرا فیوریٹ یعنی کہ پسندیدہ بک تھا, کتاب تھا. اٹ واز سلائٹلی ڈسٹی. یہ تھوڑا سا, سلائٹلی مطلب تھوڑا سا, ڈسٹی یعنی کہ گردآلود تھا یعنی کہ اس کے اوپر ریت پڑا ہوا تھا. بٹ کمپلیٹلی لیکن مکمل طور پر سیف یعنی کہ محفوظ تھا. آ فیلنگ یعنی کہ ایک احساس. آف ریلیف یعنی کہ سکون کا. اینڈ ہیپینیس اور خوشی کا. فلڈ یعنی کہ بھر دیا. مائی ہارٹ میرے دل کو. انسٹنٹلی یعنی کہ فوراً یعنی کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو ایک احساس مجھے محسوس ہوا. وہ کیا, کس چیز کا احساس تھا؟ ریلیف کا, سکون کا, ہیپینیس کے یعنی کہ خوشی کا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ آئی کیئرفلی یعنی کہ میں نے بڑی محتاط سے. پکڈ اٹ اپ یعنی کہ اسے اٹھایا. اینڈ کلینڈ اور صاف کیا. کلین مطلب صاف کیا. اٹس کور یعنی کہ اس کی کور کو, اوپری جو حصہ ہے اس کو. ایٹ دیٹ مومنٹ یعنی کہ اس وقت یا اس لمحہ. آئی ریئلائزڈ یعنی کہ مجھے احساس ہوا. دا امپورٹنس یعنی کہ امپورٹنس, اہمیت. آف رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری کی. اینڈ پرومسڈ اور وعدہ کیا. پرومسڈ مطلب وعدہ کیا. مائی سیلف اپنے آپ سے. ٹو بی مور کیئرفل یعنی کہ زیادہ محتاط رہنے کا. ان دا فیوچر یعنی کہ مستقبل میں. دس ایکسپیرینس یعنی کہ اے تجربہ, اے ایکسپیرینس. ٹاٹ می مجھے سکھایا. اے ٹیچ کی سیکنڈ فارم ہے. مجھے سکھایا. کیا سکھایا؟ ا ویلیوبل ایک قیمتی. ویلیوبل مطلب ایک قیمتی. لیسن یعنی کہ سبق سکھایا. اباؤٹ پیشنس یعنی کہ پیشنس کے بارے میں, صبر کے بارے میں. اف آئی ایڈ گیون اپ ارلیئر اگر شاید میں پہلے آر مان لیتا یعنی کہ پہلے ہی میں آر مان لیتا, شروع میں آر مان لیتا. آئی وڈ نیور ہیو فاؤنڈ مائی بک اگین تو میں کبھی نہیں پاتا. فاؤنڈ مطلب پاتا یا ڈھونڈتا. مائی بک میرے اپنے کتاب کو. اگین یعنی کہ ایک بار پھر. تو آگے کیا لکھا ریفرنس آئی آلسو لرنڈ یعنی کہ میں نے اے بھی سیکھا. دیٹ کہ پینک یعنی کہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے. اونلی میک سچویشن ورس کیا کرتا ہے؟ بنا دیتا ہے. میکس مطلب بنا دیتا ہے. سچویشن یعنی کہ حالات کو. ورس یعنی کہ بدتر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ڈفرینس میکس. میکس بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پورا سینٹینس کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کا سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے یا کوئی سنگولر نام ہوتا ہے سوائے آئی کے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ورب کے ساتھ ایس, ای, ہیس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا ہوگا. اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنایا, اب جا کے آپ پلے لسٹ میں, گرامر پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیئنگ کام یعنی کہ پرسکون رہنا. ہیلپس یعنی کہ مدد کرتا ہے. اس یعنی کہ ہمیں. تھنک سوچنا. کلیئرلی یعنی کہ واضح طریقے سے. یعنی کہ کیا کرتا ہے جب آپ پرسکون رہتے ہو تو یہ چیز کیا کرتا ہے؟ ہمیں مدد کرتا ہے صاف اور واضح طریقے سے سوچنے میں. اینڈ فائنڈ اور پاتا ہے, ڈھونڈ لیتا ہے. سلوشنز یعنی کہ حل. ٹو آور پرابلمز یعنی کہ ہمارے مسائل کے لیے. یعنی کہ ہمارے مسائل کے لیے یہ کیا کرتا ہے جب آپ کلیئرلی سوچتے ہو تو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈ لیتا ہے. سلوشنز یعنی کہ حل ہمارے مسائل کے لیے, پرابلمس کے لیے. تو آگے کیا لکھا ڈسٹینس کے لیٹر یعنی کہ بعد میں. آئی شیئرڈ یعنی کہ میں نے بتایا. مائی ایکسپیرینس میں اپنے ایکسپیرینس کو, اپنے تجربے کو. ود مائی فرینڈز یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ. دے لسنڈ یعنی کہ انہوں نے سنا. کیئرفلی یعنی کہ محتاط طریقے سے, بڑی غور سے سنا. اینڈ انڈرسٹوڈ اور سمجھ گئے. انڈرسٹوڈ مطلب سمجھ گئے, جسے ہم گوٹ بھی کہتے ہیں. او امپورٹنٹ کہ کتنی اہمیت. اٹ از اے ہے ٹو ٹیک کیئر کہ خیال کریں. آف دیئر بلانگز یعنی اپنے ساز و سامان کا. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس فرام دیٹ ڈے یعنی کہ اس دن سے. آئی بیکیم یعنی کہ میں بنا. یہ اگین پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. میں بنا. مور آرگنائزڈ یعنی کہ زیادہ منظم بنا. اینڈ رسپانسبل اور زیادہ ذمہ دار بنا. آئی آلویز یعنی کہ میں ہمیشہ. میڈ شور یعنی کہ یقین دہانی کراتا ہوں. ٹو کیپ مائی بک سیف اپنے کتابوں کو محفوظ رکھنے کا. اینڈ پراپرلی اور مکمل طور پر. پلیسڈ اور درست اور صحیح طریقے سے رکھا. لوزنگ کھوتے ہوئے. مائی فیوریٹ بک اپنی پسندیدہ کتاب کو.
واز آئی اسٹریسفل ایکسپیرئنس، ایک پریشان کن، اسٹریسفل مطلب پریشان کن، ایکسپیرئنس یعنی کہ تجربہ تھا، بٹ لیکن اٹ ہیلپڈ می، اس نے میری مدد کی، گرو اسٹرانگر یعنی کہ مضبوط بڑھنے میں، مضبوط کرانے میں، اینڈ وائسر اور عقلمند کرانے میں، اٹ چینج یعنی کہ اس نے بدل ڈالی، مائی ہیبٹس میری عادات کو، اینڈ امپرووڈ اور بہتر کیا یا بہتری لے آئی، مائی تھنکنگ یعنی کہ میری سوچ میں۔ تو آخری پیراگراف پڑھیں گے ڈیفرنس کہ دس اسٹوری یعنی کہ ایک کہانی ٹیچز اس ہمیں سکھا دیتا ہے، اگین یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، دیٹ کہ سم ٹائمز یعنی کہ بعض اوقات، لوزنگ یعنی کہ کھونا، سم تھنگ کوئی ایسی چیز، ویلیوبل جو ویلیوبل ہو، قیمتی ہو، کین گائیڈ اس ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، ٹوورڈ بیٹر ہیبٹس یعنی کہ بہتر عادات کی جانب، اسٹرانگر رسپانسبلٹی یعنی کہ مضبوط تر رسپانسبلٹی کی جانب، ذمہ داریوں کی جانب، اینڈ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اور ایک ڈیپر یعنی کہ گہرا انڈرسٹینڈنگ کی جانب، سمجھ بوجھ کی جانب، آف اور ایکشنز ہمارے کاموں کے، ٹھیک ہے۔ ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے، ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے شوق، شوق کہتے ہیں جھٹکا، حیرت، جسے ہم سرپرائز بھی کہتے ہیں، جولٹ بھی کہتے ہیں، فیئر کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، جسے ہم اینزائٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹیرر بھی کہتے ہیں، ریسٹلیس کہتے ہیں بے چین، بے قرار، جسے ہم ان ایزی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسٹرب بھی کہتے ہیں، کمپینین کہتے ہیں ساتھی کو، رفیق کو، دوست کو، جسے ہم پارٹنر بھی کہتے ہیں، فرینڈ بھی کہتے ہیں، کلیگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے سنونیم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آتا ہے انسپائرڈ، انسپائرڈ کہتے ہیں حوصلہ دیا، ترغیب دیا، جسے موٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انکریجڈ بھی کہتے ہیں، اینزائٹی، اینزائٹی کہتے ہیں پریشانی، فکر، جسے ہم وری بھی کہتے ہیں، اسٹریس بھی کہتے ہیں، کنفیوزڈ کہتے ہیں الجھن کا شکار یا پریشان، جسے ہم پزلڈ بھی کہتے ہیں، انسرٹن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پاسبلٹیز، پاسبلٹیز کہتے ہیں امکانات کو، صورتوں کو، جسے ہم چانسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم آپشنز بھی کہتے ہیں، ریئلائزیشن کہتے ہیں احساس کو، ادراک کو، جسے ہم اویئرنیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس پھر آتا ہے کلو، کلو کہتے ہیں سراغ کو، نشانی کو، جسے ہم انٹ بھی کہتے ہیں، ایویڈنس بھی کہتے ہیں۔ ڈسپوائنٹڈ، ڈسپوائنٹڈ کہتے ہیں مایوس، ناامید، جسے ہم اپسیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسکریجڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈفرینس سیڈنیس، سیڈنیس کہتے ہیں اداسی کو، غم کو، پریشانی کو، جسے ہم سارو بھی کہتے ہیں، ان ہیپینیس بھی کہتے ہیں۔ ایڈوائزڈ، ایڈوائز کہتے ہیں مشورہ دیا یا رہنمائی کی، جسے ہم سجیسٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریکمنڈڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے انکریجڈ، انکریجڈ کہتے ہیں مطلب حوصلہ دیا یا ابھارا، جسے ہم موٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں، سپورٹڈ بھی کہتے ہیں۔ آبزرو کہتے ہیں غور کرنے کو، دیکھنے کو، جائزہ لینے کو، جسے ہم نوٹس بھی کہتے ہیں، واچ بھی کہتے ہیں۔ ریکالڈ یعنی کہ یاد آیا یا ذہن میں آیا، جسے ہم ریممبرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریکالڈ اگین بھی کہتے ہیں۔ کیوریاسٹی کہتے ہیں تجسس کو، شوق کو، جسے ہم انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، ایگرنیس بھی کہتے ہیں۔ ریلیف کہتے ہیں سکون کو، آرام کو، جسے ہم کمفرٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایز بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے رسپانسبلٹی، رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، فرض کو، جسے ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں، ابلیگیشن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پیشنس، پیشنس کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو، جسے ہم ٹالرنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم کامنیس بھی کہتے ہیں۔ سولوشنز کہتے ہیں حل کو، طریقے کو، جسے ہم آنسرز بھی کہتے ہیں، فکسز بھی کہتے ہیں۔ آرگنائزڈ، آرگنائزڈ کہتے ہیں منظم، ترتیب وار، جسے ہم ارینج بھی کہتے ہیں، سسٹمیٹک بھی کہتے ہیں۔ اسٹریسفل کہتے ہیں دباؤ والا، مشکل، جسے ہم ٹینس بھی کہتے ہیں، ڈیفیکلٹ بھی کہتے ہیں۔ ہیبٹ کہتے ہیں عادات، رویہ، جسے ہم پریکٹسز بھی کہتے ہیں، روٹین بھی کہتے ہیں۔ ویلیوبل کہتے ہیں قیمتی یا اہم، جسے ہم پریشس بھی کہتے ہیں، امپورٹنٹ بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ میں اکثر ڈفرینس کہتا رہتا ہوں کہ اس بک کا فائدہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ آپ ہر اسٹوری کی ویکیبلری وسنس سیکھتے ہو اور ہر اسٹوری کی آپ کو اردو ٹرانسلیشن بھی ملتا ہے، نہ صرف آپ ایک گرامر نہ صرف آپ گرامر سیکھتے ہو، اسپیشل ٹینسز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے ویکیبلری ملتے ہیں۔ اگر یہ پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اس کے موجود ہیں۔ اگر یہ واقعی ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل تھا تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر مزید آپ اس میں کوئی بہتری چاہتے ہو جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، آپ ضرور مجھے سجیسٹ کر سکتے ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔